نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا صدق اللہ العظیم۔ منبر رسول پر جلوہ گر گلستان نبوت کے مہکتے ہوئے پھول، علماء ذوی احترام، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے جو شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک ایمان افروز خطاب مجھ سے پیشتر محب گرامی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب سے آپ نے سماعت فرمایا۔ میں بھی کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج دنیا کے تقریباً انسان بے وقوفی کی دہلیز پر قدم رکھ چکے ہیں، اور سچویشن یہ ہے کہ یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں اور یہ دنیا ہمارے لیے کیا ہے۔ نتیجتاً اس طرح سے دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں جیسے اس دنیا سے کبھی جانا ہی نہیں، اور اس دنیا کی چیزوں میں اتنے مگن ہو چکے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کی ساری چیزیں ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک انسان دنیا میں جی کر کتنا جیے گا؟ اس کی زندگی کی مدت جب ختم ہو جائے گی تو وہ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ کوئی بھی اس دنیا میں پرماننٹ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ کسی بھی مذہب کا ماننے والا انسان کیوں نہ ہو، اس بات سے وہ انکار نہیں کر سکتا کہ مجھے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ لیکن پریشانی سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ دنیا کی چیزوں میں اتنا گم ہو چکا، کبھی بنگلوں کو دیکھ کر گم ہو گیا، کبھی پہاڑوں کو دیکھ کر گم ہو گیا، کبھی آبشار کو دیکھ کر گم ہو گیا، کبھی جھرنوں کو دیکھ کر کے گم ہو گیا، کبھی باغات کو دیکھ کر کے گم ہو گیا، اور ایسا ہو گیا اس کے اندر جیسے ان ساری چیزوں سے لطف اندوز ہونا
یہی ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ اسی کو رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے زمین پر ان کے لیے زینت بنائی۔ یہ پہاڑ زینت ہے، یہ دریا زینت ہے، یہ ساری چیزیں جو دنیا کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہیں بطور خوبصورت و زینت، اللہ نے ان ساری چیزوں کو زینت کے لیے اس لیے بنایا تاکہ رب قدیر جل جلالہ ہمارا امتحان لے کہ چیزوں میں گم ہو جاتے ہیں یا چیز بنانے والے کی محبت میں گم ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کا کون ہے جو سب سے اچھا عمل کرتا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے برگزیدہ بندوں کی زندگی کا جائزہ لیں۔ وہ پہاڑ دیکھتے تھے تو انہیں خدا یاد آتا، وہ جھرنوں کو دیکھتے تھے تو انہیں خدا یاد آتا، وہ شجر و حجر کو دیکھتے تھے تو انہیں خدا یاد آتا۔ لیکن ہم ان چیزوں کی محبت میں اتنے ڈوب گئے کہ چیزیں تو یاد رہ گئیں، خدا ہم بھول گئے، اللہ کی یاد کو ہم نے فراموش کر دیا۔ اسی لیے قرآن مقدس میں واضح لفظوں میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا تو وہ خود فراموشی کے شکار ہو گئے۔ آج ہم خود فراموشی کے شکار ہیں، ہمیں اپنے وجود کے بارے میں کوئی احساس نہیں ہے کہ ہماری زندگی، ہمارا اٹھنے والا قدم، ہم سے ہونے والے گناہ، ہم سے ہونے والی نافرمانیاں، اس کا انجام اور اس کی سزائیں کیا ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم کسی کا بنگلو اور گاڑی دیکھ کر کے بے چین ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں۔ کبھی ہل اسٹیشن پر رہنے والوں کے مکانات کو دیکھ کر ہمارے دل میں آرزویں پیدا ہوتی ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی ایسی جگہ ہوتی۔ اللہ اکبر! لیکن میرے کریم نے واضح لفظوں میں فرما دیا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، ہم جو کچھ زمین پر موجود ہے جس کو ہم نے زینت کے لیے بنایا اسے پٹ کر دیں گے، یعنی اس کو پٹیل میدان بنا دیں گے، چٹیل میدان بنا دیں گے۔ سچویشن یہ ہوگی کہ جب اللہ عز و جل اس دنیا کو فنا کرنا چاہے گا تو حضرت اسرافیل علیہ السلام جیسے ہی سور پھونکیں گے تو پہاڑ بھی ختم ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جھرنے بھی ختم ہو جائیں گے، شجر و حجر بھی ختم ہو جائیں گے، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اور یہ چٹیل میدان ہو جائے گا، یہ زمین بالکل ہموار ہو جائے گی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ان چیزوں کی محبت میں گرفتار رہ کر کے ہم نے اپنی دنیا کو کہاں تک سنوارا، ذرا دیکھ لیجئے۔ یہ دنیا فنا ہونے والی دنیا ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی دنیا نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا آپ سوچیں اور اندازہ لگائیں، اس دنیا کو اللہ نے پیدا کر کے ہمارا امتحان لیا ہے کہ اے میرے بندو، میں نے یہ دنیا کو سنوار تو دیا ہے لیکن تم اس دنیا میں مگن ہو جاتے ہو یا میری طرف آتے ہو، پیدا کرنے والے کی طرف آتے ہو۔ یہی وجہ ہے یہ ساری نشانیوں کو دیکھنے کے بعد ہمیں اللہ یاد آنا چاہیے، لیکن آج جو لوگ ہل اسٹیشن جاتے ہیں انہیں گناہ یاد آتا ہے۔ آج جو کوئی جھرنوں کی طرف جاتا ہے وہاں جانے کے بعد اسے برائیاں یاد آتی ہیں۔ آج اگر سمندر کے کنارے کوئی جاتا ہے تو عیاشی کے مقصد کو لے کر کے جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس لیے نہیں بنائی گئیں کہ ہم وہاں جا کر گناہوں کے دھبوں میں اضافہ کریں، بلکہ یہ ساری چیزیں اس لیے بنائی گئیں کہ ہم ان ساری چیزوں کو دیکھ کر یہ سوچیں کہ جب اللہ نے اسے اتنا خوبصورت بنایا ہے تو جنت کتنی خوبصورت ہوگی، اللہ عز و جل نے جنت کتنی اچھی بنائی ہوگی۔ لیکن آپ ذرا دیکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کون ہے جو یہاں پرماننٹ رہنے کے لیے آیا؟ کوئی یہاں مستقل رہنے کے لیے نہیں آیا۔ آئیے ذرا صحابہ کی زندگی دیکھیں، آئیے ذرا تابعین کی زندگی دیکھیں، آئیے رسولان عظام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک کو دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا وہ جب بھی ان چیزوں کو دیکھتے ان کی زبان سے سبحان اللہ نکلتا، ان کی زبان سے الحمدللہ نکلتا، ان کی زبان سے اللہ اکبر نکلتا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے
جانتے تھے کہ یہ ساری چیزوں کا خالق اللہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اللہ خالق کل شیء، اللہ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، لیکن ان ساری چیزوں کے اندر سب سے اچھی چیز جو اس نے پیدا فرمائی، سب سے اچھی ساخت کے ساتھ جس کو اللہ نے تخلیق دی، وہ کون ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو اللہ عز و جل نے بہترین مخلوق بنا کر پیدا فرمایا، اسے اشرف المخلوقات کا تاج عطا فرمایا، سب سے اچھی طریقے سے سنوارا، اور اس کے سنوارنے کا عالم تو دیکھیے۔ اللہ اکبر۔ ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے اس سوال کا جواب دیجئے۔ ہمارے ناخن بھی بڑھتے ہیں، پیر کے ناخن بڑھتے ہیں، ہاتھ کے ناخن بڑھتے ہیں، بال بڑھتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ ناک بھی بڑھتی ہو ہماری؟ نہیں، ناک نہیں بڑھتا۔ ہاتھ بڑھتے، ناخن بڑھ جاتے ہیں، بال بڑھ جاتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ناخن بھی بڑھتے ہیں، اسی طریقے سے اگر ناک بڑھنے لگ جائے تو ناک کی کیا پوزیشن ہوگی، چہرے کی کیا پوزیشن ہوگی؟ اے رب تیری عظمتوں پر قربان، کس کو بڑھا کر خوبصورت رکھنا اور کس کو گھٹانا تو اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ تیری تخلیق کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو تیری طرح کسی کو پیدا کر سکے، تو ہی سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، لیکن انسان کا مزاج بدل گیا، وہ چیزوں میں گم ہو گیا، وہ اپنی زندگی میں گم ہو گیا، وہ بھول گیا۔ پلٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، پل پل کا حساب دینا ہے، جواب دہی کا تصور نکل گیا۔ آئیے میں ایک اور آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ محسوس کر سکیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ کس طرح سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، پروسیجر بتا رہا ہے۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، بے شک ہم نے انسان کو ملی جلی منی سے پیدا فرمایا، اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے یوں ہی پیدا نہیں فرمایا، ہم نے آنکھ دے کر امتحان لینا ہے، ہمیں کان دے کر امتحان لینا ہے، ہمیں یہ ساری چیزیں دے کر اس کا امتحان لینا ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، ہم دنیا کے اندر جو موجود ہیں یہ دارالامتحان ہے، ایگزام ہال کے اندر ہم ہیں، ہمارا قدم قدم پر امتحان ہو رہا ہے، اللہ ہمیں آزما رہا ہے۔ رب فرماتا ہے نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم اس کو آزمائیں گے، ہم نے اس کو سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائیں، اب اس کا امتحان ہو رہا ہے۔ میرے بندے، کان دینے والا میں ہوں، قوت سماعت دینے والا میں ہوں، قوت بصارت دینے والا میں ہوں، ذرا میں دیکھنا چاہتا ہوں اے میرے بندے، جو میں نے سننے کے لیے کہا وہ سن رہا ہے یا جس سے سننے کے لیے منع کیا وہ سن رہا ہے؟ میں نے جو دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، کیا تو اس سے وہ دیکھ رہا ہے یا وہ دیکھ رہا ہے جس کو دیکھنے کے لیے میں نے منع کیا؟ اے انسان تو سوچ لے، اس زمین پر امتحان گاہ کے اندر ہے، آنکھوں کے ذریعے اور کانوں کے ذریعے۔ پہلے ذکر اللہ نے کان کا فرمایا وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور قرآن مقدس میں کئی مقامات پر سماعت کا ذکر پہلے ہے، بصارت کا ذکر بعد میں ہے۔ اس کو میں سمجھاؤں، اللہ عز و جل نے سماعت پہلے کیوں بیان فرمائی؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا دیکھیں، سماعتوں کے بعد انسان کا دل بدلتا ہے، سماعت کے بعد انسان کا مزاج بدلتا ہے، سماعت کے بعد انسان کی سوچ بدلتی ہے، سماعت کے بعد انسان کے افکار و نظریات بدلتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہو، مسلمان شرابی بھلے ہو، مسلمان جواڑی بھلے ہو، مسلمان غبن کرنے والا بھلے ہو، لیکن اگر اس کے گھر پر اگر کوئی بچہ پیدا ہوا تو شرابی مسلمان بھی سب سے پہلے اس چیز کی فکر میں رہتا ہے کہ مجھے کوئی بزرگ مل جائیں، کوئی عالم مل جائیں، کوئی حافظ مل جائیں، کوئی مؤذن مل جائیں۔ وہ سب سے پہلے اس فکر میں رہتا ہے
کہ جلدی سے کوئی آ کر میرے بچے کے کان میں اذان کہہ دے۔ اللہ اکبر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس شرابی کو جو اذان سن کر کے بھاگ جاتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ بے نمازی جو اذان کی آواز سننے کے بعد بستر پر پڑا رہتا ہے، اپنے گھر جب بچہ پیدا ہوا تو اسے اذان سنانے کی فکر کیوں ہے، اذان کہلوانے کی فکر کیوں ہے؟ آپ دیکھیں گے یہ فطرت آواز دیتی ہے، یہ اللہ عز و جل نے اس کے دل میں ڈال دیا ہے۔ اے میرے بندے، جلدی سے اس کے کانوں تک میرا ذکر پہنچا دے تاکہ اسے پتا چلے کہ یہ کس کے گھر پیدا ہوا ہے، اللہ کے ماننے والے کے گھر پیدا ہوا ہے یا اللہ کو نہ ماننے والے کے گھر پیدا ہوا ہے۔ اور جب اس کے کانوں میں میرے ذکر کی آواز پہنچے گی، اس کے قلب کو سکون کی دولت نصیب ہو جائے گی، اس کے کان آشنا ہو جائیں گے، اس کے کان کو لذت ملے گی میرے ذکر سے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بھی پیدا ہوئے، ہم بھی پیدا ہوئے، ہم سب کے کان میں اللہ کے ذکر کی آواز پیدا ہوتے ہی پہنچا دی گئی، لیکن آج ہم کیا سن رہے ہیں، ہمارے کان کیا سن رہے ہیں؟ تو جواب ملے گا اب اللہ کے ذکر سے طبیعت کو لطف نہیں ملتا، اللہ کے ذکر کی آواز سننے کا جذبہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ العیاذ باللہ، اب تو سچویشن ایسی ہے کہ نہ قرآن سننا اچھا لگتا ہے، نہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننا اچھا لگتا ہے، نہ اللہ کا ذکر اچھا لگتا ہے۔ اب اگر اچھا لگتا ہے تو گانے اچھے لگتے ہیں، غزلیں اچھی لگتی ہیں، غیبت اچھی لگتی ہیں۔ مجھے یہاں پر بڑا پیارا قول ایک بزرگ کا یاد آ رہا ہے کہ جس طریقے سے لوگ دوسروں کی غیبت غور سے سنتے ہیں، اگر اللہ کی بات اتنی ہی غور سے سنے تو دل کی دنیا بدل جائے گی۔ آپ ذرا دیکھو، جہاں کوئی برائی کرنے والا ملا، اتنی دلچسپی سے ایک ایک برائی قریب کر کے سنتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے پتا تو چلے کہ اس میں کیا خامیاں ہیں، لیکن کبھی اللہ کا ذکر سننے کا یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا۔ کبھی اس طریقے سے مدینے کی تاجدار ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کو سننے کا جذبہ نہیں ہوا۔ یہ بات ذہن کے اندر محفوظ کر لو، یہ کان ہے نا، کان جس سے جو جی میں آتا ہے سنتے ہو، اللہ ان کانوں کے بارے میں قیامت میں سوال پوچھے گا۔ اور سن لو، میں آپ کو بہت ساری کان کے متعلق ٹپس دے سکتا ہوں۔ پورے وجود کی نسوں کا تعلق ان دونوں کانوں سے۔ آپ کی کمر میں درد ہے، اس کا تعلق یہاں کی نس سے ہے۔ کون سی جگہ پر آپ دبائیں جس کی وجہ سے آپ کے کمر کا درد ٹھیک ہو سکتا ہے، پورا تعلق۔ آپ کو شاید یاد نہیں ہوگا، اب تو وہ دور ختم ہو چکا۔ پہلے کے زمانے میں بچہ جب سبق یاد کر کے نہیں سناتا تھا تو استاد اس کے کان کو اینٹتے تھے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ کان کا تعلق دماغ سے ہے، جیسے ہی کام کو اس طریقے سے کیا جائے تو اس کے دماغ کی نسیں کھل جائے۔ اور اگر آپ کان کی بناوٹ کو دیکھیں اور اس میں موجود اللہ عز و جل کی قدرت کو دیکھیں تو خدا کی قسم آپ کا دل پکار اٹھے گا، جیسا میرا رب ہے ویسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی تخلیق کا کیا کہنا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ان کانوں سے قرآن سنو۔ اللہ اکبر۔ یہ بچے جو آج فارغ ہونے والے ہیں، جن کو دستار دی جانے والی ہے، جن کو سند دی جانے والی ہے، جانتے ہیں انہوں نے قرآن سننے میں وقت گزارا ہے، قرآن پڑھنے میں وقت گزارا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کا مسلمان پوری دنیا میں چیخ کر کہتا ہے ہمارے اوپر رحم و کرم کی بارشیں نازل ہوں، ہم اللہ سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں۔ خدا کی قسم تمہیں بھیک مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اگر تم ایک کام کر لو، ایک کام کرو گے تمہیں اللہ سے رحم و کرم کی بھیک مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ مولا خود تم پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرمائے گا۔ کس بنیاد پر؟ کس چیز کی بنیاد پر؟ تو میرا رب فرماتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو اور خاموشی کے ساتھ قرآن سنو۔ اگر تم قرآن سنو گے تو اللہ تم پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرماتے۔ لیکن کیا آج ہماری قوم قرآن سن رہی ہے؟ نہیں، گانے سن رہے ہیں۔ نوجوان بچے گانے سن رہے ہیں، بچیاں گانے سن رہی ہیں، ایئر فون لگا کر، ایئرپورٹ لگا کر
اس طرح سے گانوں میں مگن ہو گئے کہ جس کی وجہ سے دلوں میں نفاق پیدا ہو گیا، ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی۔ اب عجیب حالات سے مسلمان گزر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، قرآن سننے کی بات ہے تو مجھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد یاد آتا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قرآن تو آپ پر نازل ہوا، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن دوسروں سے سننا بھی مجھے اچھا لگتا ہے۔ جس پر قرآن نازل ہوا وہ تو قرآن سننا پسند کرتا ہے، اور آپ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم قرآن سننے سے بالکل غافل ہیں، قرآن پڑھنے سے غافل ہیں، قرآن سیکھنے سے غافل ہیں۔ ایک ایسی زندگی ہماری گزر رہی ہے کہ جانور سے بھی بدتر ہماری زندگی بن چکی ہے۔ ہمارے پاس کوئی مستقبل کا پلان نہیں ہے، ہمارے پاس تابناکی کے سلسلے میں کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ ہم تو بالکل شیطان کے پیروکار اس طریقے سے بن چکے ہیں کہ جو شیطان کہتا ہے وہ کرتے ہیں۔ جانتے ہیں اللہ کو کون سی دو آوازیں ناپسند ہیں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو دو آوازیں ناپسند ہیں، ایک گانے کی آواز اور دوسری کسی کے انتقال پر نوحے کی آواز۔ یہ اللہ عز و جل کو ناپسند ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دولت قدے پر ایک ننھی سی بچی آئی، لیکن پیر میں پازیب پہنے ہوئی تھی۔ ام المؤمنین نے اسے روکا اور روکنے کے بعد وہ پازیب نکالا اور ارشاد فرمایا اس کی آواز مدینے کے تاجدار کو پسند رہی تھی۔ آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ، جب ہمارے کانوں کے اندر گانوں کی آواز پہنچی دل میں نفاق پیدا ہو گیا، اور جب قرآن کی آواز پہنچتی تھی ہمارا قلب مطمئن ہوتا، ہمارے راستے سیدھے ہوا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں، سن کر انسان کی زندگی بدلتی ہے، سن کر انسان کے مزاج میں فرق پیدا ہوتا ہے، سننے کے بعد انسان اس راستے کا مسافر بنتا ہے جو راستہ اسے سیدھی منزل تک پہنچا دیا کرتا ہے۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں، جنات نے قرآن سن کر ہی تو اسلام قبول کیا تھا۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، یہ قرآن کی آواز ہی تو ہے جس کو سننے سے روکنے کے لیے دور جاہلیت کے اندر کفار کیا کرتے تھے۔ جانتے ہیں قرآن کہتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن کی آواز کو مت سنو، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں یہ قرآن کی آواز دل کو مطمئن کرتی ہے، یہ قرآن کی آواز زندگی میں انقلاب پیدا کرتی ہے، یہ قرآن سننے کا جذبہ انسان کے دل کو اور دماغ کو پاک کر دیا کرتا ہے۔ لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، ہم اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو مرنے والے کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھتے ہیں کہ اس کے ثواب سے مرنے والے کو فائدہ پہنچے گا۔ کاش کہ یہ خیال بھی اور یہ جذبہ بھی بیدار ہو جاتا کہ جس طرح سے قرآن کا فائدہ مرنے والے کو پہنچتا ہے زندگی کو بھی پہنچا کرتا ہے۔ زندہ بھی قرآن پڑھتا اور قرآن سنتا تو اس کی زندگی بدل جایا کرتی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بس ایک فکر دے کر میں اپنی گفتگو کو اس لیے ختم کروں گا کہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں پرمیشن کے اعتبار سے کہ میں اور آگے تک گفتگو لے جا سکوں۔ آج اٹھنے سے پہلے یہ دو بات ذہن کے اندر بٹھا کر کے اٹھیں، کان اور آنکھ۔ میں سوال پوچھوں گا، آپ جواب دیں۔ کان کس نے عطا کیا؟ بولیے۔ ارے بولیں گے تو ثواب ہی ملے گا نا، اللہ کا نام لیں گے تو۔ ذرا بلند آواز سے، کان کس نے عطا فرمایا؟ سننے کی طاقت کس نے دی؟ آنکھ کس نے دی؟ دیکھنے کی طاقت کس نے دی؟ اللہ نے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ تسلیم بھی کرتے ہیں کان اللہ نے دیے، آنکھ اللہ نے دی۔ اللہ نے فرمایا میں دونوں اس لیے یہ چیزیں دیا ہوں کہ میں تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں کہ سنتے کیا ہو اور دیکھتے کیا ہو۔ بس یہ واضح لفظ فجعلنا نبتلی، ہم اس کو آزمائیں گے۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا،
اور ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، قیامت میں اگر اللہ پوچھے گا کہ کیا سنا تھا، کیا جواب؟ کیا دیکھا تھا، کیا جواب ہے؟ اب آئیے سننا کیا چاہیے اور دیکھنا کیا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنو وہ بات جس کو سننے کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا۔ قرآن سنو، اچھی باتیں سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں سنو، یہ سب چیزیں سننے کے لیے، بلکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت اللہ اکبر اچھی نیتوں کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ تم اگر اپنا گھر مسجد کے قریب لو تو یہ نیت رکھو کہ اذان کی آواز آئے گی تو میں اذان کی آواز دوں۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، سنو کیا؟ اللہ عز و جل کا ذکر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور کیا دیکھنے کی تمنا رکھو؟ آنکھیں اللہ نے دی ہیں نا، رات کو جو کچھ یوٹیوب پر آیا سب نہ دیکھو، کیا دیکھنا چاہیے اور کیا دیکھنے کی تمنا ہو؟ اور میرے پیر و مرشد سیدی و سندی سرکار حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ عرض کرتے ہیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ اللہ اکبر۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نش رہے روئے یاد آنکھوں میں۔ اور یہ حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ نے یوں ہی نہیں کہا، حضور محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ سبق و رسول اعظم حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدے کے دروازے کے کھلنے سے پہلے رخسار کو دہلیز مصطفیٰ پر رکھ دیتے۔ سرکار جب دروازہ کھولتے تو دیکھتے چوکھٹ پر صدیق اکبر موجود ہیں، تو ارشاد فرماتے، ابو بکر اتنی صبح صبح تم آ کر بیٹھ گئے؟ پکتے حضور بڑی مشکل سے دیدار کے بغیر رات کٹتی ہے، صبح اس لیے آ کر کے بیٹھا کہ جیسے ہی دروازہ کھلے تو پہلے مدینے کے تاجدار کے رخ زیبا کی زیارت کر۔ جب یہ کیفیت تھی ہم کامیاب تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں، میرا اپنا آبزرویشن ہے کہ اس وقت جو مجمع موجود ہے، آپ حضرات کی توجہ بھی ہے اور مس مائنڈ بھی آپ لوگ ہیں، میں بہت زیادہ تفصیلی گفتگو یا بہت گہری گفتگو کروں تو شاید نہ سمجھ سکیں، بس صرف اتنا کہہ دیتا ہوں، کان امتحان کے لیے ہیں اور آنکھ امتحان پوچھا جائے۔ اب اگر آنکھ سے غلط دیکھے تو، کان سے غلط سنے تو، اب سن لو اس کا انجام کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اپنے کان سے ان باتوں کو سنتا ہے جن باتوں کو سننے کے لیے اللہ نے منع فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے کان کے اندر جہنم کا پگھلایا ہوا سیسا ڈالا جائے۔ اور جو شخص اپنی آنکھ سے ان چیزوں کو دیکھتا ہے جن چیزوں کو دیکھنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، اس کی آنکھوں کے اندر جہنم کی آگ کی سلائی ڈالی جائے۔ اور یہ جو گرمی چل رہی ہے نا، میں ابھی یہاں آتے میں نے ایک حدیث شریف پڑھی، بخاری شریف سنیے، یہ جو آج پوری دنیا میں جو گرمی ہے نا، یہ گرمی کیوں ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جہنم کی آگ نے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی، اور وہ شکایت کیا؟ میرے بعض حصے نے بعض حصے کو کھا لیا، مولا مجھے کچھ اجازت دے۔ تو رب نے فرمایا میں تجھے 2 سانس کی اجازت دیتا ہوں۔ تو جب جہنم سانس لیتی تو ایک سانس کی وجہ سے ٹھنڈی بڑھ جاتی ہے اور ایک سانس کی وجہ سے گرمی بڑھ جاتی ہے، یہ بخاری شریف۔ تو یہ جو تپش بڑی ہوئی ہے یہ جہنم کی آگ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان و محدثین فرماتے ہیں کہ جب گناہ بے پناہ بڑھ جائیں
تو جہنم سانس لے کر کے ان گنہگاروں کے حوالے سے اپنی بے چینی کا اظہار کرتا ہے، اور یہ اظہار کرتا ہے کہ اللہ اکبر، ان لوگوں نے اپنے یہاں آنے کا انتظام کر لیا، یہ دیکھیں کہ ایک سانس کی گرمی کا یہ عالم ہے تو جہنم کی گرمی کا عالم۔ اللہ، اور اس جہنم کی آگ سے بچانے والی ذات کون سی؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ۔ اسی لیے پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ہمارے لیے کوشش کی۔ تو میرے امام تڑپ اٹھے اور کہتے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا؟ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا پار لیے ہیں۔ آج گناہ اچھے لگتے ہیں لیکن سزا برداشت کرنے کی طاقت نہیں۔ چند لمحوں کے گناہ کے لیے آخرت کے عذاب کو دعوت مت دو۔ ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے۔ اور اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک معمول بنا دو، رات کو سونے سے پہلے قرآن کچھ پڑھ کر کے سو، صبح اٹھنے کے بعد قرآن پڑھنے کی عادت رکھو۔ جب یہ عادت بناؤ گے تو انشاءاللہ العظیم طبیعت کے اندر اطمینان بھی رہے گا، سکون بھی رہے گا۔ میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں محب گرامی جناب مولانا حافظ سید انس صاحب کو، ان کے والد صاحب کو، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے جملہ رفقا کو، کہ الحمدللہ ایک ادارے کے اندر، ایک ادارے کے قیام کے بعد اس ادارے سے الحمدللہ بچے قرآن مقدس حفظ کر کے اور تجوید کا کورس مکمل کر کے نکل رہے ہیں۔ جب تک یہ قرآن پڑھتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے، سب کا ثواب ملتا رہے گا۔ آؤ دین کی طرف، آؤ قرآن کی طرف، آؤ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف۔ اگر زندگی اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات کے مطابق گزری تو زمین کے اوپر بھی سکون، زمین کے اندر بھی سکون، اور میدان محشر میں بھی اللہ سکون کی دولت سے مالا مال فرمائے گا۔ انہی کلمات خیر پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور پھر جاتے جاتے ایک عرض کر دوں، آنکھ اور کان امتحان کے لیے ہیں، ذرا سنبھل جائیے اور ذرا سوچئے کہ کیا دیکھ رہے ہو اور کیا سن رہے ہو۔ سننے سے پہلے بھی غور کر لینا اور دیکھنے سے پہلے بھی غور کر لینا۔ دیکھنا ہو تو قرآن دیکھو، دیکھنا ہو تو ماں باپ کے چہرے کو شفقت و محبت سے دیکھو، علماء باعمل کے چہرے کی زیارت کرو، آب زمزم میں دیکھو، قرآن مقدس کو دیکھو، خانہ کعبہ کو دیکھو، اور گنبد خضرا کو دیکھو۔ اللہ ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔